السلام علیکم. پروگرام اپنا اپنا گریبان میں متی اللہ جان. آج ہم بات کریں گے کرپشن کے حوالے سے، اور اس حوالے سے پاکستان جیسے ممالک کیا ساکھ ہے دنیا پہ، کیا امیج ہے، اور پاکستان کے اندر جو آج سب سے بڑا موضوع بحث ہے وہ ہے پاناما سکینڈل جو سپریم کورٹ کے سامنے ہے. تقریباً 6-7 ماہ ہو چکے ہیں اور پاناما سکینڈل کے اوپر جتنی بحث ہوئی ہے، اور اس حوالے سے پوری دنیا میں جو پاکستان کا امیج سامنے آیا ہے، اس کے باوجود ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ایک سروے کیا گیا تھا کرپشن پرسپشن انڈیکس کے مختلف ممالک کی ساکھ کیا ہے، ان کا تاثر کیا ہے دنیا میں کرپشن کے حوالے سے، اس سروے کے اندر پاکستان کے لیے زیادہ اچھی نہیں تو تھوڑی سی اچھی خبر یہ ہے کہ 2015 کے سروے کے مقابلے میں پاکستان نے 9 پوائنٹس اپنی پوزیشن بہتر کی ہے. اور اگر تھوڑی اس کی وضاحت کر لیں تو 2015 میں 168 دنیا کے کرپٹ ترین ممالک کے اندر پاکستان کی جو پوزیشن تھی وہ 52 تھی، 52 نمبر پہ تھا پاکستان. اور 2016 میں جو سروے ہوا ہے، تازہ ترین سروے، اس میں پاکستان بدعنوان ترین ممالک کی فہرست میں جو ہے وہ نیچے آ گیا ہے، 9 پوزیشنز 9 پوائنٹس نیچے آ گیا ہے. یعنی اب وہ 176 ممالک میں سے 61 پوزیشن پہ ہے، کہ جو نمبر 1 پہ ہے وہ سب سے بدعنوان ملک ہے. تو پچھلے سال پاکستان 52 پوزیشن پہ تھا، مگر اب بدعنوان ترین ممالک میں 61 پوزیشن پہ آ گیا ہے، مزید نیچے آ گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں پہ کرپشن کے حوالے سے جو اس کی پرسپشن ہے پوری دنیا میں وہ بہتر ہوئی ہے. اور یہ سروے جاری کیا ہے ایک دن پہلے ہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، یہ ایک ادارہ ہے جو پوری دنیا میں مختلف رپورٹوں اور تحقیق جو ریسرچ پیپرز ہیں مختلف اداروں کے، ان کی بنیاد پر ایک پرسپشن انڈیکس یعنی ایک فہرست تیار کرتا ہے کہ مختلف ممالک کی دنیا میں کیا ساکھ ہے اور کیا اس کا امیج ہے. اور اس رپورٹ کے مطابق اب پاکستان نے جو ہے 9 پوائنٹس گین کیے ہیں اپنی ساکھ بہتر بنانے کی طرف. اور اگر مختصراً خلاصہ بتاتے چلیں، جو اس خطے کے ممالک ہیں، جو سارک کا جو خطہ ہے، اس میں ترکی نے جو ہے وہ 2 پوائنٹس لوز کیے ہیں، یعنی اس کی ساکھ مزید تھوڑی خراب ہوئی ہے. انڈیا نے جو ہے 5 پوائنٹس گین کیے ہیں کہ اس کی ساکھ بہتر ہوئی ہے، وہ مزید نیچے آ گیا ہے، بدعنوان ترین ممالک میں 5 پوائنٹس نیچے آیا ہے انڈیا. سری لنکا جو ہے اس کی ساکھ خراب ہوئی ہے، مطلب وہ بدعنوان ممالک کی فہرست میں 4 پوزیشنیں اوپر چلا گیا ہے. سری لنکا -4 پوائنٹس، مطلب انہوں نے 4 پوائنٹس لوز کیے ہیں اور مزید ان کی ساکھ خراب ہوئی ہے. بنگلہ دیش میں 2 پوائنٹس وہ نیچے آ گیا ہے بدعنوان ترین ممالک کی فہرست میں، اور ان کی ساکھ تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے. نیپال کی ساکھ بھی بہتر ہوئی ہے کہ خراب ان بدعنوان ترین ممالک کی فہرست میں وہ 7 پوائنٹ نیچے آ گیا ہے. اور اسی طرح چائنا جو ہے اس کی ساکھ بہتر ہوئی ہے کہ وہ بدعنوان ترین ممالک کی فہرست میں 12 پوزیشنیں نیچے آ گیا ہے، اور چائنا کی ساکھ بہتر ہوئی ہے. ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ پاکستان جو ہے وہ 9 پوائنٹس نیچے آیا ہے بدعنوان ترین ممالک کی فہرست میں. ایک تاثر ہے جو دنیا میں پایا جا رہا ہے، اس میں کوئی اعداد و شمار کا کھیل نہیں ہے، کوئی ٹھوس دستاویزی ثبوت نہیں ہے کہ جس سے یہ طے کیا جائے کہ کون سا ملک کتنا بدعنوان ہے. مگر ایک بات یہ بھی دیکھنے میں آئی، بدعنوان ترین ممالک کی تعداد 168 تھی، جبکہ 2016 میں ان بدعنوان ترین ممالک کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور وہ تعداد اب 176 ہو گئی ہے. اور شاید اس وجہ سے بھی بہت سے ممالک کی بشمول پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے. شاید مزید جو بدعنوان ممالک شامل ہوئے ہیں تو وہ ہم سے بھی اوپر آ گئے اور ہم جو ہیں بدعنوان ممالک کی فہرست میں نیچے چلے گئے ہیں. بہرحال حکومت پاکستان نے اس کو خوشائن قرار دیا ہے، اور جو پاکستان کے وزیر منصوبہ بندی ہیں، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، ویلکم کیا ہے. ہم آپ کو ان کا بھی ایک انٹرویو سنائیں گے، مگر پہلے آج کے پروگرام میں جو ہمارے خاص مہمان ہیں ان کا میں تعارف کراتا چلوں. عادل گیلانی جو کہ پاکستان کے اندر شفافیت کے حوالے سے ایک تنظیم ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل،
کا ایک چیپٹر ہے، نیشنل چیپٹر ٹرانسپیرنسی پاکستان، اس کی سربراہی کرتے ہیں عادل گیلانی، اور پاکستان کے اندر مختلف سرکاری محکموں اور اداروں کے جو مالی معاملات ہیں ان کے اوپر اپنی ایک آزادانہ رپورٹس جو ہے وہ پیش کرتے رہے ہیں پاکستان کی مختلف. ان کی تازہ ترین جو پوزیشن ہے وہ ہے ایک مشیر کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی. پہلے یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے سربراہ بھی رہے ہیں. عادل گیلانی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور پاکستان کے حوالے سے بظاہر ایک اچھی خبر ہے، اور اس خبر کے اوپر پاکستان کی حکومت نے جو رد عمل دیا، پہلے میں آپ کو وہ سنانا چاہوں گا. وزیر پلاننگ اور ڈیولپمنٹ جو ہیں احسن اقبال صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اس نئے پرسپشن انڈیکس یعنی جو نئی فہرست آئی ہے مختلف ممالک کی، اس کے حوالے سے کیا رد عمل دیا، آئیے دیکھتے ہیں. پاکستانی قوم کے لیے بہت خوشی کی بات ہے. عالمی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ جو شائع کی گئی، اس کے مطابق پاکستان نے کرپشن کے خلاف اپنی کارکردگی کے لحاظ سے دنیا میں 9 پوزیشنز بہتری کی طرف گین کی ہیں. یہ جو اس سال کی رپورٹ ہے اس میں پاکستان کا اعزاز ہے کہ ایشیا کے اندر سب سے بہتر کارکردگی چین کی ہے، جس کی 12 سلاٹس یا 12 پوزیشنز امپروو ہوئی ہیں، اور چین کے بعد یہ پاکستان کا اعزاز ہے کہ اس کی 9 پوزیشنز امپروو ہوئی ہیں. اور ساؤتھ ایشیا کے اندر پاکستان واحد ملک ہے کہ جس نے اپنی پوزیشن کو امپروو کیا ہے، اور ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر بھی میڈیا اس بات کا اعتراف کرنے پہ مجبور ہوا ہے کہ اگرچہ بھارت اپنے کم و بیش اسی پوزیشن پر ہے جو پہلے تھی، اور پاکستان نے ساؤتھ ایشیا میں نمایاں بہتری دکھائی ہے شفافیت کے حوالے سے. جی آپ نے سنا منسٹر فار پلاننگ احسن اقبال صاحب ویلکم کر رہے تھے اور پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر بتا رہے تھے. تو عادل گیلانی صاحب کتنی اچھی خبر ہے یہ پاکستان کے لیے کہ وہ 176 ممالک میں سے جو ہے وہ اب 61ویں نمبر پر آ گیا ہے، جبکہ پچھلے سال بدعنوان ترین ممالک کی جو فہرست تھی جو کہ ایک پرسپشن انڈیکس تھا، یہ 52ویں نمبر پہ تھا، 52 پوزیشن میں تھا 168 ممالک میں سے. تو پاکستان کی جو پوزیشن بظاہر اس سروے میں بہتر نظر آ رہی ہے، کیا اس کا کوئی زمینی حقائق میں بہتری سے تعلق ہے یا کوئی تکنیکی اعتبار سے جو نئے بدعنوان ترین ممالک آ گئے ہیں انہوں نے پاکستان کی پوزیشن نیچے کر دی ہے؟ آپ اس بہتری کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے اندر کئی وجوہات ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پرسپشن انڈیکس کیسے بنتی ہے. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو امپرومنٹ پاکستان میں آئی ہے یہ خوش آئین اس وجہ سے ہے کہ یہ جو ہمارے پڑوسی ممالک ہے ان میں چائنا جو ہے وہ یعنی ایشیا کا حصہ ہے مگر وہ پڑوسی ممالک میں نہیں آتا، تو اس میں جتنے بھی ممالک ہیں کچھ 6-7 ہیں، اس میں پاکستان کی امپرومنٹ سب سے بہتر ہے. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ امپرومنٹ جو ہے وہ 30 پوائنٹ پہلے تھے 100 میں سے، اب 32 پوائنٹ ہو گئے، یا ان کی جو رینکنگ ہے وہ 52 موسٹ کرپٹ کنٹری سے ان سے 51 کنٹری جو ہے زیادہ کرپٹ سے اب 61 ہو گئے زیادہ کرپٹ. مگر اس میں پاکستان کو بہت زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں اسٹل اب کرپشن ممالک کے ہم 1/3 لاسٹ ایئر تک پاکستان لوویسٹ 1/3 ممالک کے فہرست میں آتا تھا، اور اس دفعہ جو ہے وہ مڈل 1/3 ممالک میں آ گیا ہے. تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہماری اکانومی پہ ڈائریکٹ پڑتا ہے، اور جتنی کرپشن کم ہوگی پاکستان کی اکانومی اتنی بہتر ہوگی. اس کی میں اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ جب 1947 میں پاکستان بنا تھا اس وقت پاکستان انڈیا ایک ہی ملک تھا. آج جو ہے وہ جب ڈیوائیڈ ہو گیا ہے تو انڈیا کا جو اسکور ہے وہ 40 ہے، ہمارا اسکور 32 ہے. انڈیا کا رینک جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ 93 ہے، ہمارا رینک جو ہے وہ 52 ہے. اور ان کی اکانومی کو دیکھیں، ان کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو دیکھیں اور ہمارے کو دیکھیں تو بڑا فرق ہے. ان کے پاس اس وقت جو ہے ان کا روپیہ جو ہے ہماری کرنسی جو ہے وہ بھی شو کرتی ہے کہ ہمارا جو ہے 108 روپے کا جو ڈالر ہے، انڈیا کا 68 روپیز کا ڈالر ہے. تو یہ جس ملک میں کرپشن کم ہوگی، جس میں سی پی آئی انڈیکس بہتر ہوگی جس ملک کی، اس کی اکانومی بیسٹ ہوگی. مگر عادل صاحب ایک چیز کلیئر کر دیں، یہ جو سروے ہے یہ پرسپشن کے حوالے سے ہے، کوئی کرپشن کے کم یا زیادہ ہونے کی یہ عکاسی نہیں کرتا. یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ یہ ایک
تاثر ہے جو اس تاثر کے حوالے سے یہ سروے ہے اور یہ رپورٹ ہے، کوئی ایکچوئل کرپشن اور ایکچوئل جو زمینی حقائق ہیں ان میں بہتری کی طرف تو یہ ثبوت نہیں دے رہا، یہ تو صرف ایک پرسیپشن کا معاملہ ہے؟ دیکھیں جو سروے ہمارا جو ہے یہ سروے نہیں ہے. پہلی چیز میں آپ کو بڑی کلیئر کر دوں، جس از کرپشن پرسپشن انڈیکس ہے. پرسیپشن، زور پرسیپشن کا ہے نا، مانتے ہیں نا آپ؟ دیکھیے پرسپشن جو ہے وہ ٹی آئی کا پرسپشن نہیں ہے. یہ پرسپشن جو ہے یہ 7 ادارے ہیں جنہوں نے پاکستان میں اپنی اسٹڈیز کرتے ہیں ہر سال. ورلڈ بینک ہے اس کے اندر ورلڈ جسٹس پروجیکٹ ہے جس میں رول آف لا انڈیکس بناتے ہیں. اس کے اندر ورلڈ اکنامک فورم ہے، وہ اسٹڈی کرتے ہیں اور ان کے اسٹڈی کرنے کے میں آپ کو طریقے بتاؤں گا. وہ اپنی رپورٹ بنا کے ہر سال چھایا کرتے ہیں. ٹی آئی جرمنی جو ہے وہ اس کو ان میں سے جو ان کے کرپشن کے کوشچن ہیں وہ لیتی ہے. میں آپ کو اس کو یہ سمجھاتا ہوں کہ اس کی جو میتھڈولوجی ہے، سورس ڈیٹا جو ہے وہ 13 سروے ہیں دنیا میں جس کو یہ لیتے ہیں، اور وہ سروے ایسے ہونے چاہیے، ہر سال ہونے چاہیے، اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ بھی ہو، وہ کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ بھی اس میں ہو. تو جس کنٹری میں 3 سروے سے زیادہ ہوتے ہیں اس کنٹری کی انڈیکس بنائی جاتی ہے. لاسٹ ایئر 168 کے اندر 3 سروے سے زیادہ تھے تو 168 کنٹری بنا. اب جو ہے 176 کنٹری میں 3 سے زیادہ سروے ہوئے تو 176 کنٹری کا بنا. ٹوٹل ورلڈ کی کنٹریاں 225 کے قریب ہیں اس میں. تو اس میں جو سورس کا سلیکشن ہے وہ ایک طریقہ کار ہے. اس کی ہماری پورا میتھڈولوجی جو ہے یہ ٹی آئی جرمنی کے ویب سائٹ پہ دی ہوئی ہے. اسٹینڈرڈائز اور سورس ڈیٹا بھی ہونا چاہیے، کیلکولیشن آف دا ایوریج اس کے اندر ہونا چاہیے. رپورٹ آف میجر آف انسرٹینٹی بھی ہے کہ یہ ان سورسز کی ریلائبلٹی جو ہے وہ 90% اینڈ ابو کے قریب ہے. اس میں مارجن پلس مائنس 10 نہیں کا ہے. عادل صاحب، بہرحال جو بھی کہہ لیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ساکھ جو ہے اس نئے پرسیپشن انڈیکس میں بہتر ہوئی ہے انٹرنیشنلی، اور کیا فرق پڑے گا اس سے؟ اس میں بالکل آپ کی جو ہمارے ملک کی ساکھ ہے بہتر ہوئی ہے کہ ہمارے ملک میں ایک چیز تو یہ سگنل باہر جا رہے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن کے اوپر جو ہے وہ یعنی آئرن ہینڈ کے حساب سے جو کام ہو رہا ہے، اور ہر ادارہ جو ہے وہ کرپشن کو ختم کرنے کی یا کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس میں حکومت بھی شامل ہے، اس میں جوڈیشری بھی شامل ہے، اس کے اندر نیب بھی شامل ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آرمی بھی شامل ہے. دہشت گردی کا جو انہوں نے کام کیا ہے اس میں جو سہولت کاروں کو پکڑا کرپشن سے، اس کے رزلٹ میں جو ہے دنیا میں پاکستان کا پرسپشن کرپشن کے ہینڈلنگ کے بارے میں کچھ بہتر ہوا ہے. اور وہ چیز ہماری ساکھ جب بہتر ہوگی، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی فائدہ ہوگا کہ وہ باہر سے لوگ آئیں گے کہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم بھی بہتر ہو گیا ہے، اور ان کا انویسٹر یہاں پر آئے گا تو پیسہ اس کا سیکیورڈ ہے، واپس جائے گا تو کورٹس بھی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، وہ بھی فیصلہ صحیح کریں گے. یہ سب چیزیں اس انڈیکس کی وجہ سے آتی ہیں. انڈیکس. اچھا، اب یہ بتائیں کہ ایک طرف تو پاکستان کا جو تاثر ہے یا پاکستان کا جو امیج ہے یا پاکستان کے بارے میں جو پرسیپشن ہے وہ بہتر ہوئی ہے، مگر دوسری طرف ایک سب سے بڑا جو سکینڈل اس سال، پچھلے سال 2016 میں پاناما سکینڈل سپریم کورٹ میں زیر سماعت رہا، پاکستان میں دھرنے ہوئے، ایک سیاسی ہلچل مچی رہی، تو اس پاناما سکینڈل کا اس پرسیپشن انڈیکس پہ کوئی اثر نہیں پڑا؟ دیکھیے میں آپ کو اس کے کوشچن بتاتا ہوں. ایک پرٹیکولر جو 7 ادارے ہیں اس میں ایک ادارہ ہے ورلڈ جسٹس پروگرام. ان کے کوشچن کیا ہے اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ان کے کوشچن ہے 4 کہ گورنمنٹ آفیشل ایگزیکٹو برانچ ڈو ناٹ یوز دی پبلک فنڈ فار پرائیویٹ گین. یہ گورنمنٹ آفیسر کی بات ہے. دوسرا، گورنمنٹ آفیسر ان دا جوڈیشل برانچ ڈو ناٹ یوز دا پبلک فنڈ فار پرائیویٹ گین. تیسرا، گورنمنٹ آفیسر ان دی پولیس اینڈ ملٹری ڈو ناٹ یوز دا پبلک فنڈ فار پرائیویٹ گین. گورنمنٹ آفیسر ان دا لیجسلیچر ڈو ناٹ یوز. تو یہ پاناما اس میں آئے گا. پاناما اس میں آئے گا نا. اس کا سوال کا جواب آیا تو کس نے دیے جواب؟ یہ رول آف لا جسٹس کے انڈیکس میں انہوں نے سوالات کیے تھے، ان کے جوابات آئے ہیں. کس نے جواب دیے؟ یہ حکومت نے، گورنمنٹ افیشل نے دیے یا ان بیچارے عوام نے دیے؟ یہ جو ہے رول آف لا انڈیکس کا سروے جو ہے ان کا گیلپ انٹرنیشنل کرتا ہے، وہ عوام سے پوچھتا ہے اس کا. عام شہریوں سے؟ عام شہریوں سے اس کا ہے. جو ورلڈ جسٹس پروجیکٹ ہے وہ عام شہری سے پوچھتا ہے. اچھا چلیں، اس ورلڈ جسٹس پروجیکٹ اور رول آف لا جو گیلپ سروے ہے اسی کو لے لیں، تو وہ شہریوں کا کیا سیمپل ہوتا ہے؟ کوئی عام غریب لوگ بھی ہوتے ہیں یا سارے 5 اسٹار ہوٹلوں میں بیٹھ کے وہ جواب فارم فل کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں سروے کا جہاں تک تعلق ہے اس کا ایک میتھڈولوجی ہے جو اگلے سال جو ہے وہ آئے گا مارچ کے اندر، گلوبل کرپشن بیرومیٹر.
وہ پورے ملک کا سیمپل لیا جاتا ہے، دیہی اور شہری علاقوں کا کمبینیشن ہوتا ہے، اور وہ عام پبلک ہوتی ہے، وہ یعنی 5 اسٹار ہوٹل والے نہیں ہوتے، وہ پبلک میں جا کے پبلک پلیسز میں کوشچن آنسر کرتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے، اور وہ ایکول اس کا رولر اور ہر صوبے کے اندر ہے، 4 صوبوں میں ایکول ہوگا، اگر 1000 سینٹر ہے تو 2500 کتنا بڑا سوال ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ کتنے لوگوں کو سوال کرتے ہیں آپ؟ وہ 1000 سے لے کے 8000 تک کا سیمپل دنیا میں ہر جگہ ہے. اگر چائنا میں بھی سیمپل جو ہے وہ 4000 سے لے کے 6000 تک سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یہ سیمپلنگ ہوتی ہے مختصر نمائندہ پوری سائنس ہے اس کے حساب سے کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں عادل گیلانی صاحب، پھر دوسرے اہم سوالات ہم واپس پاناما کی طرف ہی آئیں گے، کیونکہ سب سے بڑا جو موجود ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مشیر عادل گیلانی، جو کہ انٹرنیشنلی جاری شدہ ایک کرپشن پرسیپشن انڈیکس کی رپورٹ کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. تو عادل گیلانی صاحب، وقفے سے پہلے جو بات ہوئی کہ جس قسم کے 7 اداروں کے مختلف سرویز تھے جن کی بنیاد پہ ایک پرسیپشن انڈیکس اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جاری کیا، ان 7 اداروں نے جو سروے کیے تو کن لوگوں سے سوالات کیے؟ آپ نے کہا کہ یہ سیمپل جو ہوتا ہے عام لوگوں کا ہوتا ہے، 4 صوبوں سے ہوتا ہے اور 7 سے 8 ہزار لوگوں کا ہوتا ہے، تو ہوتا تو یہ پھر بھی پرسیپشن انڈیکس ہی ہے. تو ذاتی طور پہ اگر وہی سوال نامہ عادل گیلانی صاحب اب میں آپ کے سامنے رکھوں اور بطور ایک پاکستانی شہری اور بطور ایک مشیر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ پاکستان کے اندر کرپشن کس لیول پہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ کرپشن تو پاکستان میں ہے، کرپشن ڈنمارک میں بھی ہے. یعنی آپ کا جو سوال ہے یہ شو کرتا ہے کہ جیسے کرپشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جس میں کرپشن نہیں ہو رہی. آپ کا ذاتی بطور شہری اور بطور مشیر، بطور ایک ماہر پاکستان کے اندر آپ کام کرتے رہے، رپورٹیں جاری کرتے رہے، بلکہ آپ سرٹیفکیٹ بھی دیتے رہے ہیں، کلین چٹ بھی دیتے رہے ہیں، ایلیگیشنز بھی لگاتے رہے ہیں اور پھر خود حکومت کا حصہ بھی رہے ہیں. تو آج آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ سروے پرسیپشن انڈیکس درست ہے یا پاکستان میں معاملات اس سے زیادہ گمبھیر ہیں یا اس سے زیادہ بہتر ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ عادل گیلانی کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک پرسیپشن انڈیکس جو 2016 کی آئی ہے اس کے حساب سے پاکستان میں کرپشن جو ہے وہ 68% کرپشن لوگ کہتے ہیں ہو رہی ہے. میرا آپ سے میرے خیال سے جو ہے یہ رپورٹ جو ہے انڈیکس جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، جو اس وقت شو کر رہی ہے کہ اس کے اندر یعنی جوڈیشری کا رول بھی آتا ہے، آرمی کا رول بھی آتا ہے. آپ دیکھیں گے اس کے اندر KPK کے اندر جو ہے وہ فریڈم آف انفارمیشن لا بھی بن گیا ہے، وسل بلوور ایکٹ بھی بن گیا ہے، سروس پروٹیکشن. تو یہ سب چیزیں اس کی نظر میں آتی ہیں کہ یہ ہمارے قانون بھی بہتر ہو رہے ہیں اور اس میں اب سلائٹ اضافہ ہوا ہے بہتری میں. بہت زیادہ نہیں ہے، یہ بہتری بہت کم ہے. میرے خیال سے یہ بہتری جو ہے یہ 100 گنا بڑھ جائے گی اگر ہمارے ادارے جو ہے وہ رول اور لا کے حساب سے کام کریں. ہماری جوڈیشری جو ہے وہ ڈیسیژن جو ہے جیسے نیب کا کیس ہے، نیب کے لاء میں صاحب آپ جو ہیں بطور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے مشیر، آپ پرسیپشن پہ تو کام نہیں کریں گے نا. آپ تو بڑی ٹھوس رپورٹیں لکھتے رہے ہیں، بڑے سنگین الزامات لگاتے رہے ہیں، بڑے بڑے منصوبوں میں کرپشن اور کک بیکس کے حوالے سے آپ کی خبریں چھپتی رہی ہیں. تو آپ کچھ بتانا چاہیں گے کہ 2016 کے اندر کن بڑے پروجیکٹس کے اوپر آپ نے فوکس کیا اور آپ کے کیا مشاہدات تھے؟ دیکھیں، ہم نے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو ہائی لائٹ کیے ہیں کرپشن کے، اس کے اندر جو ہے وہ LNG کا ٹرمینل کا کیس ہے، اس کے اندر LNG امپورٹ کا کیس ہے. بتا دیں یہ کیا کیس ہے، اس پہ آپ کی کیا فائنڈنگ ہے؟ نہیں، ہماری رپورٹ ہے کہ یہ نان ٹرانسپیرنٹ ہوا ہے، اکارڈنگ ٹو PPR رول نہیں ہوا ہے. اور اس چیز کو جو ہے نیب جو ہے ان تینوں ہماری رپورٹوں پہ نیب نے انکوائری شروع کی ہوئی ہے. اب نیب اس کی انکوائری کمپلیٹ کر کے آگے دے گا کورٹ میں، کورٹ سے اس کا فیصلہ ہوگا. ہم نے جو رپورٹ دی تھی 2010 کے اندر NICL کی، اس میں چیف جسٹس نے اس کا کیس اٹھایا تھا اور وہ کیس انہوں نے نیب کو دیا. 2010 سے 2017 آ گیا ہے، اس کا ایک بھی کردار جو ہے وہ اریسٹ نہیں ہوا ہے، جیل نہیں ہوئی ہے، کیس چل رہا ہے. ہمارا رول یہ ہے کہ غلط ہے تو ہم غلط کو غلط کہہ کے اس کی ہم تشہیر کریں اور ہم اداروں کو پہنچائیں جو اس پہ اکاؤنٹیبلٹی کریں. وہ ادارے اگر سلو ہے، لیٹ ہے، تو اس کی وجہ سے یہ تو ہو گیا نا LNG کا اور NICL کا جو 2010 میں ہوا تھا. 2016 کے کچھ اپنے کارکردگی بتائیں نا، آپ نے کیا کیا 2016 میں پاکستان میں؟
میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ ہم نے جو رپورٹیں بنائی ہیں, جو ہم نے کمپلینیں کی ہیں, اس کے اندر سب سے بڑا ایک اور کیس ہے اس کا نیپرا کا, جو بجلی کا ٹیرف دے رہے ہیں وہ ٹیرف جو ہے وہ نان ٹرانسپیرنٹ طریقے سے دے رہے ہیں. اب سولر انرجی کا ہے ٹیرف جو دنیا میں چل رہا ہے اس وقت 4 روپے, یہاں پر جو ہے 16 روپے دے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دی ہوئی ہیں اور اس کو سپریم کورٹ بھی اٹھا رہا ہے, اس کو نیب بھی اٹھا رہا ہے. ٹھیک ہے, چلو یہ نیپرا کا ہو گیا. اس کے علاوہ 2016 میں آپ کا بڑا فوکس کیا تھا؟ دیکھیں یہ انرجی کا تھا اور ہمارا اس کے اندر NHA کے روڈز کا تھا, جو کانٹریکٹ اوارڈ ہوئے ہیں اس کے اندر جو نان ٹرانسپیرنسی کا جو ہے ایشو ہے وہ ہم نے NHA کے روڈز کے کانٹریکٹ میں غیر شفافیت تھی. کمپلین آئی تھی, کمپلین دیکھی ہم نے سمجھا کہ یہ کمپلین صحیح ہے, ہم نے بھیج دیا اس کو. اچھا, اس کی وضاحت کریں گے ذرا اس کمپلین کی جو غیر شفافیت تھی NHA کے پروجیکٹس میں؟ NHA کا ایک پروجیکٹ تھا جو کہ 160 کلومیٹر کا تھا, چائنا کو دیا تھا. اس کے اندر غیر شفافیت کا تھا. چائنا کے ساتھ ایک کمپنی تھی, ان کو انہوں نے دیا. اس کے اندر جو ہے وہ اس کی ٹینڈر کی اوپننگ کے اندر جو ہے کچھ شارٹ کمنگ تھی کہ جو ٹینڈر کنڈیشن تھی اس کو ٹھیکیدار نے جو ہے ٹینڈر میں میٹ نہیں کیا تھا, اور اس کو جو ہے وہ انڈر دا PPRA رول اس کے حساب سے اس کا ری ٹینڈر ہونا تھا یا اس کو نہیں دے سکتے تھے. مگر وہ کام NHA نے ان کو اوارڈ کر دیا, اور اوارڈ کر دیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ تقریباً میرے خیال سے 25 سے 30 ارب روپے کا جو ہے وہ یعنی MBBT تھی, وہ ہم نے بھیجا تھا اور نیب نے اس کے اوپر جو ہے انکوائری شروع کر دیا. آج اس کے 2 مہینے ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ لیٹسٹ جو ہے اس کا NHA کا, یعنی یہ سارے اداروں کے جو بھی کمپلین آتی ہے اس کو دیکھتے ہیں ہم. اچھا, 2016 میں عادل گیلانی صاحب 2016 میں سب سے بڑا کرپشن کا کون سا اسکینڈل تھا جس کے اوپر آپ نے کام کیا اور کتنا مالیت کا تھا؟ یہ سب سے بڑا جو ہے نیپرا کا ٹیرف کا تھا, جس کے اندر کے ٹیرف جو ہے وہ اتنا زیادہ دے دیا گیا کہ پاکستان کی نسلیں جو ہیں وہ اس کو جو ہے برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوں گی. جو ٹیرف دیا گیا ہے کول پاور کا, جو ٹیرف دیا گیا ہے سولر پاور کا, جو ٹیرف دیا گیا گیس پاور کا, وہ سب کا سب جو ہے وہ انفلیٹڈ ہے اور وہ غلط ہے. اس کو ہم نے آبجیکٹ کیا ہوا ہے, اس کے اندر ہم جو ہے وہ ریکارڈ پہ موجود ہیں. نیب بھی اس کی انکوائری کر رہی ہے, سپریم کورٹ بھی اس کو اٹھا کے دیکھ رہا ہے کہ اس چیز کو اگر نیپرا کے ٹیرف کو اگر ایڈریس نہیں کیا گیا تو پاکستان کی قوم فیوچر میں مقروض ہو جائے گی. اور اتنی زیادہ ہائیڈرو پاور کا ٹیرف انہوں نے 7 روپے دیا ہے, ہائیڈرو پاور کا, جس کے اندر ان پٹ 0 ہوتی ہے پانی کی. یہ حال ہے. ٹھیک ہے, تو کتنی مالیت کا آپ کے خیال میں ٹیرف کے جو ہے وہ مد میں یہ فراڈ ہوا یا دھوکہ ہوا؟ یہ جو کمپلین ہے یہ تقریباً 200 ارب روپے سالانہ کا ہے اگلے 3 سال تک. اگلے 3 سال حساب سے یہ 6000 ارب کا جو ہے یہ اوور ٹیرف دیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا گیلانی صاحب, جو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں, خاص کر جو روڈ کے اور گوادر پورٹ کے جو پروجیکٹس ہیں, ان کے حوالے سے آپ کی کیا فائنڈنگز ہیں یا آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں سی پیک کے پروجیکٹ جو ہیں جہاں تک کہ ٹینڈرنگ کا تعلق ہے جو پاکستان میں ہوتے ہیں وہ PPRA رول سے ہوتے ہیں, اور جو ان کے چائنا میں ہوتے ہیں وہ ان کے ایگریمنٹ کے TT کے حساب سے وہ چائنا میں ہوتے ہیں. تو اس پہ جو ہے ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی کمپلین نہیں آئی ہے جس میں ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکیں, کیونکہ TT کے حساب سے جو ہے وہ جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف دا 2 گورنمنٹ ہے اس سے ہوگا. پاکستان میں جو ٹینڈر ہے جیسے یہ والا CPS کے کہتے ہیں CPS کا NHA کا, اس پہ آبجیکشن تھا, وہ ہم نے ان کو بھیج دیا, آبجیکشن کو دیکھ لیں. اسی طرح پاور ٹیرف بھی ہے وہ بھی CPS کے اندر آ رہے ہیں, اس کے اندر بھی جو ہے وہ یعنی 1 آف دا 2 یعنی جیسے کول پاور ہے CPEX کے اندر جو ہمارا 36 بلین روپے آ رہا ہے وہ پاور سیکٹر میں آ رہا ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو مل رہا ہے. اس کے اندر جو ٹیرف کی کیلکولیشن ہے وہ اس کا سی شور بڑھا دیا. کول پاور کی جو ہے وہ 9 لاکھ پر میگا واٹ کا جو ان پٹ تھا وہ $1.4 ملین کر دیا گیا, اس پہ آبجیکشن ہے. اور اس میں جو ہے وہ ہمارا ٹیرف جو ہے وہ کول پاور کا جو ہے وہ 7-8 روپے ہو گیا, جو کہ 4-5 روپے ہونا چاہیے تھا. تو یہ CPS کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہے یہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے, جس کو کہ نیپرا جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے. مجموعی طور پہ آپ سی پیک کے منصوبوں کو شفاف قرار دے سکتے ہیں؟ نہیں, اس کے بارے میں تو ہمارا کوئی ایسا خیال نہیں ہے کہ اس کو کوئی شفاف دے دیں یا خراب دے دیں. مکس ہے اس کے اندر, سارے مکس ہے آپ, اور آپ اس کو پرسو کر رہے ہیں. اس کو ہمارے دے دیے, ہم اس کو بھیج دیتے ہیں, اور ادارہ نیب ہے جو اس کو ٹیک اپ کرتا ہے, ٹیک اپ کرتا ہے. کوئی چیز نہیں اٹھائی ہے. لیکن اس وقت آپ ایک داخانے کا کام کر رہے ہیں, مطلب جو شکایت آتی ہے وہ آپ نیب کو فارورڈ کر دیتے ہیں, متعلقہ اداروں کو فارورڈ کر دیتے ہیں.
نہیں ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس جو شکایتیں آتی ہیں اس شکایت کو ہم دیکھتے ہیں. اگر ہمارے پاس شکایتیں آتی ہیں کوئی 2000 تو اس میں سے مشکل سے 200-250 شکایتیں ایسی ہیں جو جنرل ہوتی ہے، ریکارڈ کے ساتھ ہوتی ہے، ڈاکومنٹ کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو ہم ریلیونٹ اداروں کو بھیج دیتے ہیں. ایک کو نہیں بھیجتے، ہم جو بھیجتے ہیں وہ اگر نیپرا کو ہے نیپرا کو بھیجتے ہیں، کاپی چیف جسٹس کو جاتی ہے، کاپی چیئرمین نیب کو جاتی ہے، کاپی پرائم منسٹر کو جاتی ہے، اور یہ تینوں ادارے اس پہ انکوائریاں کر کے اپنا جو ہے اس کا دیکھتے ہیں کہ کہاں صحیح ہے کہاں غلط ہے. چلے اس تمام مالیاتی شکایات کے باوجود اور آپ نے جو نیب کو کیسز فارورڈ کیے اور اس کرپشن انڈیکس کو جو ابھی جاری ہوا ہے پوری دنیا کے ممالک کا، اس کو اگر ایک سائٹ پہ رکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں صورتحال بہتر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی کرپشن کے حوالے سے؟ کرپشن کم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں ڈیفینیٹلی پاکستان میں کرپشن جو ہے وہ اگر آپ 4 سال پہلے کو دیکھیں اور آج دیکھیں تو اس میں بہتری ہے. کرپشن میں بہتری ہے یا کرپشن میں کمی ہوئی ہے نا. بہتری کا مطلب ہے کہ ملک بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو گیلانی صاحب اس وقت ہم خبریں سن رہے ہیں کہ سندھ کے اندر جہاں پہ آپ کراچی بیسڈ ہیں وہاں پہ اندرون سندھ خاص کر لاڑکانہ کے اندر کوئی 90 ارب روپے کے ترقیاتی کاموں کا جو اخراجات ہوئے ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ اس معاملے کو دیکھ رہی ہے. تو اندرون سندھ کے حوالے سے اور خاص کر لاڑکانہ کے ان پروجیکٹس کے حوالے سے آپ نے کوئی کام کیا، آپ نے کوئی فائنڈنگز دی یا کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں جو یعنی ہمارا رول جو ہے وہ جب کمپلین آتی ہے تو ہم بھیج دیتے ہیں، مگر جو کمپلین ایسی ہو جس میں کہ کورٹ کا آلریڈی کیس چل رہا ہو تو اس کو جو ہے ہم ٹچ نہیں کرتے. یہ لاڑکانہ کا جو ہے کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی ہوئی ہے اور وہ پٹیشن پہ سجاد علی شاہ صاحب جو ہمارے چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، وہ گئے تھے اور خود جا کے انہوں نے لاڑکانہ میں معائنہ کیا اور یہ دیکھ کے کہا کہ 90 ارب روپے یہاں پہ 7 سال میں خرچ کر دیے ہیں پی 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 نے، تو ڈائن بھی اپنے 6 گھر چھوڑ کے دی. تو یہ آلریڈی کیس موجود ہے جو کورٹ. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی کرپشن ہے تو یہ ادارے کورٹ ہو گیا، نیب ہو گئی، یا پرائم منسٹر ہو گیا، چیف منسٹر ہو گیا، اور اس کو وہ اٹھائے، کوئی نہ کوئی جو اٹھا لیتا ہے کیس اس کو ہم اس کے اندر پھر یعنی اپنی دخل اندازی نہیں کر سکتے، یہ ہمارے مینڈیٹ میں شامل نہیں ہے. مگر یہ چیزیں اٹھ رہی ہیں اور سندھ کی کرپشن جو ہے آپ کو پتا ہوگا کہ نیب کی پرفارمنس سندھ کے اندر ہے، جو شرجیل میمن کا ہے، جو یہاں پر ڈاکٹر عاصم کا ہے، یہ پورے پاکستان میں سب سے میگا کرپشن کے یہاں پر چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو گیلانی صاحب نیب بطور ادارہ اس کے بارے میں تو سپریم کورٹ نے بھی بہت کچھ کہا، معزز ججز صاحبان کے ریمارکس بھی اخباروں کی سرخیوں کی زینت بنتے رہے. آپ نیب کی کارکردگی کو 2016 میں کیسے دیکھتے ہیں؟ نیب کی کارکردگی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی نیب کا ادارہ جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ نکتہ چینی کی زد میں رہا ہے، کیونکہ اس کا کام ہی جو ہے وہ پکڑ دکڑ ہے اور وہ کسی کے ساتھ فیور کرنے کے مجاز نہیں ہے. مگر نیب کے اندر جو ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ مکمکاؤ کے چانسز ہیں، اور سب سے بڑا نیب لاء کے اندر جو قانونی ایک نقطہ ہے سیکشن 25 والنٹری ریٹرن اور پلی بارگین، یہ قانون جو ہے یہ بنایا گیا، سپریم کورٹ نے ویٹ کیا. یہ اس قانون کی وجہ سے نیب کی پرفارمنس بہت خراب رہی ہے پچھلے 17 سالوں میں، اور اس کے اوپر ہمیشہ ہمارا جو نقطہ نظر یہ رہا ہے کہ اس کو ختم ہو جانا چاہیے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس امین مصلح حانی نے اس کے اوپر ٹیک اپ کیا ہوا ہے اور اس کو جو ہے وہ انہوں نے سسپینڈ کر دیا اس وقت، اور اب اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ یہ رہے گا نہیں رہے گا. مگر اس کے باوجود نیب کی پرفارمنس یہاں پر جو ہوئی ہے پچھلے سال، آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر عاصم کا کیس ہے سندھ کے اندر کوئی 120 بیوروکریٹ نے بیل لی ہوئی ہے. اس کے اندر پنجاب کے اندر کیسز جو ہیں وہ منشا کے کیسز 20 سال پرانے اٹھا لیے. اس کے بعد آپ وہاں دیکھیں گے کے پی کے اندر جو ہے وہ مشتاق رئیس حسینی کا اس ادارے کی ساکھ کو ختم کر دیا ہے. اچھا، آپ کے پاس کیا کوئی تحقیق ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب کی کارکردگی بہتر ہے؟ آپ نے کوئی تحقیق کی ہے اس حوالے سے؟ جبکہ سپریم کورٹ جہاں پہ نیب کے کیسز جا رہے ہیں، جہاں پہ نیب کے کیسز کی اپیلوں کا فیصلہ ہو رہا ہے، وہ خوش نہیں ہے، لیکن عادل گیلانی کہتے ہیں کہ نیب کی کارکردگی بہتر ہے. تو لوگ کس پہ اعتبار کریں؟ لیکن نیب کی کارکردگی گیلانی صاحب اس کا جواب میں ایک وقفے کے بعد آپ سے حوصلہ افزا ہے، اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے مشیر عادل گیلانی، ہمیں کراچی سے براہ راست جوائن کر رہے ہیں. عادل گیلانی صاحب، وقفے سے پہلے جو آپ سے پوچھا کہ ایک طرف تو سپریم کورٹ ہے جو انتہائی نالاں ہے، معزز ججز صاحبان نیب کے حوالے سے جو ریمارکس دے رہے ہیں وہ کسی صورت بھی
نیب کی کارکردگی کو اچھا ظاہر نہیں کرتے، اور دوسری طرف ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے مشیر عادل گیلانی آپ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں نیب کی کارکردگی بہتر رہی، تو عوام کس پہ یقین کریں؟ عادل گیلانی پہ جو کہ ایک حکومت کا تنخواہ دار ملازم بھی رہا ہے، یا پھر معزز جج صاحبان پہ جن کے سامنے نیب کے مقدمات آتے ہیں اور قانونی پیچیدگیوں کو دیکھ کر وہ حتمی فیصلے دیتے ہیں؟ دیکھیں میں اس کو ذرا بریک کروں، میں کبھی بھی حکومت کا تنخواہ دار ملازم نہیں رہا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں آنرری طور پہ ان کا 2 سال پہلے جو ہے وہ کنسلٹنٹ تھا پی ایم آئی سی کا، وداؤٹ اینی پے، وداؤٹ اینی بینیفٹ۔ اچھا نہیں، مجھے یہ واضح کر دیں کہ آپ کو دفتر ملا ہوا تھا، آپ کو مراد ملی ہوئی تھی، وہ کیا تھی؟ کوئی مراد نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر آپ کو اس عہدے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی ہمیں۔ یہ اپنے ریکویسٹ کی تھی، یہ پھول لگانے کے عہدے پہ کیوں ضرورت پڑی آپ کو سرکاری ان بورڈ کو لگانے کی؟ ریکویسٹ تھی کہ ہمیں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے اپنے ایس پی پی آر اے بورڈ میں ممبر اپوائنٹ کیا ہوا ہے 5 سال سے، جی، تو میں وہاں پہ جا رہا ہوں، آلریڈی ممبر ہوں، میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں، میں ان کے نہیں تو پھر آپ کو ان عہدوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے گیلانی صاحب؟ اگر یہ معمولی عہدے ہیں تو ان کو ضرورت پڑتی ہے۔ عہدہ ہے ہی نہیں، عہدہ کہاں سے ہوتا ہے؟ عہدہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کرسی میز ہو، جس کے اندر مراد ہو، جس کے اندر کمرہ ہو۔ نہیں تو پھر نہیں، پھر عہدہ تو عہدہ ہوتا ہے نا، چاہے مراد کے ساتھ ہو یا پروگرام کے مراد اندر کے۔ آپ پروگرام آپ کو حکومتی مہر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے سرکاری لیٹر ہیڈ استعمال کرنے کی؟ اگر آپ کو کچھ سرکاری لیٹر ہے، ہم نے آج تک استعمال نہیں کیا نا، آپ کو یہ میں کہہ رہا ہوں نا۔ جی، تو یہ بتائیں پھر، یہ ایک طرف معزز جج صاحبان ہیں، دوسری طرف عادل گیلانی، لوگ کس پہ یقین کریں نیب کی کارکردگی کے حوالے سے جو رائے آپ دے رہے ہیں؟ نیب کی کارکردگی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ جو کورٹ کہہ رہی ہے غلط نہیں کہہ رہی ہے کہ نیب کی کارکردگی بہت خراب ہے۔ آپ نے پوچھا کہ نیب کی کارکردگی پچھلے سال سے بہتر ہے کہ نہیں ہے، تو پچھلے سال سے نیب کی کارکردگی اتنی بہتر ہے جتنی کہ پاکستان کی حکومت کی کارکردگی سی پی آئی انڈیکس میں بہتر ہوئی ہے، اتنی نیب کی کارکردگی بھی بہتر ہوئی ہے، اتنی ہمارے کورٹ کی کارکردگی بھی بہتر ہوئی ہے، اتنی ہماری آرمی کی کارکردگی بہتر ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے لنک ہیں یہ۔ ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نیب کی کارکردگی جو ہے اتنی بری بھی نہیں جتنا تاثر دیا جا رہا ہے عدلیہ کی طرف سے؟ نہیں بری ہے، دیکھیے 30% جو اچھا نہیں ہوتا، پاکستان کی کارکردگی 32% اچھے نہیں ہے 100 میں سے، یہ فیل مارکس ہیں، مگر کمپیریٹیولی پچھلے سال سے بہتر ہے۔ سے بات یہاں ہو رہی ہے، آپ اس چیز کو مکس اپ نہ کریں کہ یہ بڑا کلیئر کٹ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کارکردگی بہتر ہے یا تاثر پرسپشن بہتر ہوئی ہے؟ یہ پرسپشن ہی سارا کا سارا ہے نا، جو صحیح چیز ہے کہ آج تک معلوم ہے وہ تو لیگل ٹرم میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ویسے آج کل آپ کی طرف سے کافی خاموشی ہے، کیونکہ زرداری صاحب کے دور میں تو آپ بڑے جارحانہ انداز میں میڈیا میں آ رہے تھے اور بڑی بڑی کرپشن کی نشاندہی کر رہے تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ نے حکومت سے کوئی مراد نہیں لی، تنخواہ نہیں لی۔ تو اگر میں آپ سے یہ پوچھ سکوں کہ جب آپ کو کنسلٹنٹ بنایا گیا تھا وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کا، تو ایک تو اس میں آپ کو ایک سرکاری گاڑی ملی، سرکاری ڈرائیور ملا، ٹکٹس ملے جو اسلام آباد اور کراچی کے درمیان جو آپ فلائی کرتے تھے، اور پھر اس کے علاوہ دوسرے الاؤنسز اور ایک آپ کو سرکاری ملازم بھی ملے، پی ایم سیکریٹریٹ میں بیٹھنے کی جگہ بھی ملی۔ تو یہ کیا ہوتے ہیں مراد اور کیا ہوتی ہے؟ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں سب غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ مراد انہوں نے اس پوسٹ کے لیے، اس ویکینسی کے لیے رکھی تھی جو ہم نے منع کر دی تھی ایکسپٹ کرنے سے پہلے۔ اچھا، آپ نے گاڑی یا ڈرائیور یا کوئی گاڑی ہم نے وہاں سے نہیں دی، کوئی ڈرائیور نہیں تھا میرے پاس، ان کا کوئی وہاں پہ ٹکٹ نہیں تھا، سارا خرچہ جو ہے وہ گورنمنٹ کا ایک ذیلے کا نہیں تھا، ہمارا اسے ان کو ایڈوائز کرنے کا تھا، ہم اس کو ایڈوائز کرتے رہے، اس کے ہم پروپوزل دیتے رہے، اس کے بعد انہوں نے عمل کیا، ان کے ہم نے سافٹ ویئر بنا کے دیے، یہ ساری چیزیں۔ اچھا، آپ کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی فنڈنگ کون کرتا ہے؟ اخراجات کہاں سے آتے ہیں؟ کیا تنخواہ لیتے ہیں آپ بطور مشیر؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو فنڈنگ ہے وہ پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ ہوتی ہے، ڈی ایف آئی ڈی کرتی ہے، اور ورلڈ اکنامک کے اپنے جرمنی سے آتی ہے، ہمارے یہاں سے پروجیکٹ جو 7.5 بلین ڈالر جو پاکستان کو گرانٹ آ رہی ہے اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں، وہ فنڈنگ کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی۔ جہاں تک کہ تعلق ہے ہمارے ٹرسٹیز کا اور ایڈوائزر کا، یہ سب کے سب جو ہے آنرری ہیں، کوئی تنخواہ نہیں لیتے، کوئی بینیفٹ نہیں لیتے۔ نہیں، کتنی فنڈنگ 2016 کے دوران جو ہے کتنی فنڈنگ آپ کو ملی؟ 2016 میں مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتا کیونکہ اب میں اس وقت ایڈوائزر ہوں، میں ان کے سسٹم کو نہیں مانیٹر کر رہا، مگر اس کے اندر ان کی فنڈنگ جو ہے تقریباً میرے خیال سے 2.5-3 کروڑ روپے ہوگی۔ 2.5-3 کروڑ روپیہ آپ کو ملی ہے۔ بطور مشیر آپ کتنی تنخواہ لیتے ہیں یا جو بھی کنسلٹنسی لیتے ہیں؟
मैंने कहा ना ऑनरेडी है, कोई तनख्वाह नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। ये तो आप सारे ट्रस्टी एक नहीं है, इसमें हमारे चेयरमैन हैं, हमारे 9 ट्रस्टीज हैं, वो कोई तनख्वाह नहीं लेते, एडवाइजर्स कोई तनख्वाह नहीं लेते। ठीक है, और आप भी अपनी खिदमात की कोई तनख्वाह या कोई अखराजात आपके कोई ऊपर नहीं नहीं होते लेते। इदारे के? नहीं, कोई नहीं लेते। अखराजात भी नहीं होते? नहीं, अखराजात जो होते हैं वो इदारे के अपने होते हैं। यहाँ पे कोई 25 के 26 के करीब मुलाजिम हैं, इनके अपने जो है वो ऑफिस है, ऑफिस के अंदर जो खर्चे हैं इनके वो उनके मुलाजिम होते हैं। मगर जहाँ तक ताल्लुक है सर्विसेज का, उसके अंदर हमारे जो TI पाकिस्तान के ट्रस्टीज हैं और जो एडवाइजर्स हैं वो तनख्वाह नहीं ले सकते। आप ये बताएं कि इतना बड़ा स्कैंडल पाकिस्तान में सामने आया और सुप्रीम कोर्ट भी उसको देख रही है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस स्कैंडल के हवाले से क्या खिदमात की हैं पाकिस्तान के अवाम की? मैंने आपको पहले ही बताया कि TI पाकिस्तान जो है वो एक विसल ब्लोअर का किरदार अदा करता है। और आप देखेंगे, आप वेबसाइट पे जाएंगे तो 4 अप्रैल 2016 को ये स्कैंडल आया था। 4 अप्रैल 2016 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने चीफ जस्टिस को लेटर लिखा था सू मोटो लेने का, अनवर वही जमाली साहब को। और उसके बाद 4 अप्रैल के बाद दोबारा अगस्त के अंदर उनको लिखा गया कि इसको आप इसको सू मोटो लें, क्योंकि इसके अंदर जो है वो 2 जुडिशरी के अपने जजेस भी हैं, रिटायर और हाजिर है, तो वो सिर्फ जुडिशल सुप्रीम काउंसिल ही कर सकती है। तो हमने उनको लिखा, बाकी वो नहीं अगर एक्शन लेते, हमने कहा ना कि हमारा काम सिर्फ इदारों को लिखना है कि जो इदारे अकाउंटेबिलिटी के हैं वो इदारे करते हैं। बाद में उन्होंने उसको सू मोटो लिया। ठीक। जमाली अच्छा, साहब ने मुझे ये बताएं कि जो पनामा स्कैंडल के जबकि हवाले उसको वहाँ से पर जमात इस्लामी ने भी अप्लाई किया था, इमरान खान ने किया तो नहीं लिया था, बाद में सू मोटो उन्होंने खुद ही लिया ना उसका। अच्छा, ये बताएं कि आपने अभी तक पनामा स्कैंडल के हवाले से क्या अपनी हुकूमत का जो कंडक्ट रहा है, सरकारी इदारों का जो कंडक्ट रहा है, उसकी शफाफियत पर कोई आपने कोई सर्वे, कोई रिपोर्ट, कोई तहकीक जारी की? नहीं, TI पाकिस्तान कोई सर्वे नहीं करती, कोई रिपोर्ट जारी नहीं करती। नहीं, हुकूमत के कंडक्ट को आप कैसे देखते हैं पनामा स्कैंडल में? चलें ये राय दे दें अपनी। हुकूमत का कंडक्ट जो पनामा स्कैंडल के अंदर जो है, जहाँ तक इदारों का है वो सही नहीं है। इदारों का काम है, इसके अंदर नैब का काम है कि इसकी अगर करप्शन की रिपोर्ट है तो उसको एक्शन ले, FIA का काम है एक्शन ले, स्टेट बैंक का काम है एक्शन ले, FBI का काम है एक्शन ले। ये इन्होंने इदारों ने अपना काम करना था, अगर नहीं किया तो ये इदारे जो है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि उन्होंने नहीं किया। ये तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर जजेस के रिमार्क्स हैं इनके बारे में, और हमने इसको यानी आपको बार बार बताया कि ये चीज़ें जो है हुकूमत के ये इदारे जो हैं इनका अपना काम करें तो पाकिस्तान में करप्शन जो है वो कम हो सकती है। ये काम नहीं करते तो इसलिए चीफ जस्टिस ने सू मोटो केस ले लिया है। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान में जो करप्शन का जो परसेप्शन है, या पूरी दुनिया में जो परसेप्शन है पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से, उसका एक बड़ा अंसर जो है वो गैर मुल्की असासों के हवाले से है, गैर मुल्की बैंक अकाउंटों के हवाले से है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने आज तक ऐसा क्या किया है कि पाकिस्तानी अवाम को ये बताया जाए कि पाकिस्तान से कितना पैसा बाहर गया है और कितना पैसा वापस किस तरीके से लाया जा सकता है? कोई अपनी इस कारकर्दगी के बारे में बताएंगे? आपने इस पे फोकस किया? इस पे हमने जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहा था कि ये यूनाइटेड नेशन एंटी करप्शन कन्वेंशन के तहत जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग के जो एक इसका है स्विट्जरलैंड के साथ एग्रीमेंट करना है। ये हमने पिछली हुकूमत में भी कहा था, इस हुकूमत में भी कहा था इसाक डार साहब से कि इसको जो है आप इसकी स्विट्जरलैंड के साथ, जैसे कि अमेरिका ने साइन किया है, इंग्लैंड ने साइन किया है कि वो जितने भी वहाँ पे अकाउंट में पैसा है वो टैक्स पेड है कि नहीं है, तो उस चीज़ को उठाया जाए और OECD के साथ कन्वेंशन साइन करें। तो ये चीज़ें जो है मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो इन इदारों के बारे में हुकूमत को आगाह करती रही है, आगाह करती रहेगी। हमने फ्रीडम इंफॉर्मेशन एक्ट बनाने के लिए चारों प्रोविंशियल हुकूमत को लिखा है, हमने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा है, हमने विसल ब्लोअर एक्ट बनाने के लिए गवर्नमेंट को लिखा है चारों को, जबकि सिंह इसके अंदर पार्लियामेंट में डाल भी दिया गया है। पंजाब के अंदर भी विसल ब्लोअर एक्ट आने वाला है, KPK में विसल ब्लोअर आ गया है, वो हमने उनको दिया था। KPK के अंदर जो है वो हमने एक और दिया था प्रोटेक्शन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, वो भी एक्ट आ गया है। तो ये हमारी एक कोशिशें हैं जिसमें कि हुकूमतें जो हैं अगर उसको समझती सही वो करेंगी, और हुकूमत नहीं समझती नहीं करेंगी। अगर 4 प्रॉमिस में 2 प्रॉमिस ने किया, 1 प्रॉमिस ने नहीं किया, 1 प्रॉमिस अभी कर रहा है, तो ये हमारी हुकूमत के साथ कोशिशें होती है जिसमें कि गवर्नेंस बेहतर होने की हम तजावीज़ देते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आदिल गिलानी, मुशीर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान। जो बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट आई है शफाफियत के हवाले से और मुख्तलिफ ममालिक की
بدعنوانی کے پرسیپشن یعنی بدعنوانی کے تاثر کے حوالے سے اس رپورٹ پہ اپنی رائے دے رہے تھے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پرسیپشن تو پاکستان کا بہتر ہوا ہے، چاہے 8 پوائنٹ یا 9 پوائنٹ، مگر حقیقی طور پہ ملک میں کرپشن کم ہوئی ہے یا نہیں، اس حوالے سے ایک تفصیلی اور جامع تحقیق کی بھی ضرورت ہے، اور یقینی طور پہ جو معاملات آج کل چل رہے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان میں کرپشن کم ہوئی ہے یا انسداد بدعنوانی کے جو ادارے ہیں وہ مضبوط ہوئے ہیں۔ اپنا گربان سے اتنا ہی، مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔